السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ عزیز طلبہ، کھولتے ہیں اپنی کتاب مناظر رشیدیہ اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُكْمِ الْمَدْلُولِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُدَّعًى أَوْ غَيْرَهُ فيكون المعنى انتفاء المدلول مع وجود الدليل، وذلك يكون بوجهين: أحدهما أن يوجد الدليل في صورة ولم يوجد المدلول فيها كالتخلف المشهور، والثاني أن يوجد ولا يوجد مدلوله أصلا كما إذا استلزم المحال، غايته أنه ليس بظاهر ملائم الإرادة في التعريف. وعن الثاني بأن المعرف هو النقض الاصطلاحي دون اللغوي الذي هو صفة الناقض، مع أنه يجوز أن يكون مصدرا مبنيا للمفعول إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے سبق میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے تعریف مشہور ذکر نہیں کی، نقص کی مصنف نے اپنی طرف سے تعریف کی اور کہا ابطال الدلیل الی آخرہ، جبکہ تعریف مشہور تھی تخلف الحکم عن الدلیل۔ سوال یہ تھا کہ مصنف نے تعریف مشہور سے عدول کر کے اپنی تعریف الگ سے کیوں پیش کی؟ تو یہاں سے وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ سے دو اعتراض وہاں پر تھے۔ اعتراض ایک تو یہی تھا کہ تخلف الحکم عن الدلیل جو مصنف نے اس تعریف مشہور سے عدول کیا، تو وہاں پر وجہ بتائی تھی کہ عدول اس لیے کیا تھا کہ اس تعریف مشہور پر دو اعتراض وارد ہو رہے تھے۔ دو اعتراضوں میں پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ تخلف کی دو صورتیں ہیں، ایک تخلف الحکم عن الدلیل اور دوسرا ہے استلزام محال، اور تعریف مشہور صرف اور صرف ایک صورت کو شامل ہے، دوسری صورت کو شامل نہیں ہے، اس لیے یہ اعتراض وارد ہو رہا تھا، اس لیے مصنف نے عدول کر لیا۔ اور دوسرا اعتراض یہ تھا کہ نقض وہ ناقص کی صفت ہوتی ہے نہ کہ حکم کی، اور تعریف مشہور میں تخلف الحکم کے ذریعے سے تخلف وہ حکم کی صفت ہے، تو نقص کی تعریف ایسے لفظ تخلف سے کی گئی ہے جو کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نقص حکم کی صفت ہے جبکہ وہ ناقص کی صفت ہے۔ یہ دو اعتراض وارد ہو رہے تھے تعریف مشہور سے، اس لیے جواب صاحب شرح نے دے دیا کہ اعتراض دو وارد ہو رہے تھے، اس لیے مصنف نے تعریف مشہور ذکر نہ کر کے اپنی ایک الگ نقص کی تعریف پیش کی۔ آج کے سبق میں صاحب شرح فرماتے ہیں کہ جو تعریف مشہور پر دو اعتراض وارد ہو رہے تھے ان کا جواب دینا ممکن ہے، بئی طور کہ تعریف مشہور کی گئی تھی تخلف الحکم عن الدلیل، تو تعریف مشہور میں تخلف الحکم عن الدلیل جو تعریف کی گئی ہے، اس تعریف میں پہلا اعتراض کا جواب اس طرح سے ممکن ہے کہ حکم سے مراد مدلول ہو۔ کیا ہو حکم سے مراد؟ مدلول، یعنی اگرچہ تعریف میں تخلف الحکم کہا گیا ہے لیکن حکم سے مراد مدلول ہے، تو معنی ہوگا تخلف المدلول عن الدلیل، یعنی مدلول کا دلیل سے متخلف ہونا، یہ معنی ہوگا مدلول نہیں پایا جائے اور دلیل پائی جائے۔ اب یہ مدلول کا متخلف ہونا دلیل سے دو طریقے پر ہوتا ہے بچوں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے اس کی کہ کسی صورت میں، کسی جگہ میں، کسی موضع میں دلیل پائی جائے
اور مدلول وہاں پر نہیں پایا جائے، یعنی دلیل کا مدلول تو ہو لیکن دلیل کا مدلول وہاں پر نہ پایا جائے، اسی کو تخلف مشہور کہتے ہیں۔ یہی وہ تخلف ہے جو اہل مناظرہ کے مابین مشہور ہے۔ تو تخلف مشہور یعنی ایک صورت جو تخلف والی ہے وہ والی صورت اس میں داخل ہو جائے گی، اور ایک انتفاع المدلول مع وجود دلیل کی ایک دوسری صورت یہ ہوگی کہ کہیں پر دلیل پائی جائے اور اس کا مدلول بالکل بھی نہ پایا جائے، اور یاد رہے کہ مدلول جب بالکل بھی نہیں پایا جائے گا تو جس کا وجود بالکل بھی نہ ہو تو وہی تو محال ہوتا ہے، جس کا وجود ہرگز ہو ہی نہ پائے۔ تو جس کا وجود بالکل ہی نہ ہو تو وہ محال کہلاتا ہے۔ تو اب یہ معنی اگر ہوگا تو ایسی صورت میں استلزام محال ہو جائے گا یہاں پر، جس کو ہم استلزام محال کہتے ہیں کہ آپ کی دلیل محال کو مستلزم ہے۔ تو جو دو معنی تھے تخلف کے وہ دونوں معنی اس میں اب شامل ہو جائیں گے، لہذا تخلف الحکم عن الدلیل کہہ کر حکم سے مراد اگر مدلول لے لیا جائے تو معنی ہوگا انتفاع المدلول مع وجود الدلیل، یعنی مدلول کا نہ پایا جانا دلیل کے پائے جانے کے ساتھ۔ اور جب مدلول کے معنی میں ہو گیا حکم تو ایسی صورت میں مدلول کا نہ پایا جانا دلیل کے باوجود اس کی دو صورتیں نکال دیں، ایک تو یہ کہ دلیل ہو کسی جگہ میں اور اس کا مدلول نہ پایا جاتا ہو، جبکہ دلیل کا مدلول ہو لیکن وہاں پر پایا نہ جاتا ہو، اور ایک صورت یہ ہے کہ مدلول بالکل دلیل کا ہو ہی نہیں، بالکل مدلول ہی نہ ہو، یعنی اس کا وجود ہی نہ ہوتا ہو۔ تو ایسی صورت میں جس کا وجود نہ ہو وہ محال، تو یہ استلزام محال والی صورت کو شامل ہو جائے گا، لہذا تخلف کی جو دو صورتیں تھیں ان دونوں صورتوں کو شامل ہو جائے گا، تو پہلے اعتراض کا جواب ہو جائے گا۔ یہ فرماتے وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ، پہلے اعتراض کا جواب اس طرح سے ممکن ہے بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُكْمِ الْمَدْلُولِ، کہ تخلف الحکم عن الدلیل میں حکم سے مراد مدلول ہو، اور مدلول میں عموم ہے من ان یکون مدعا، خواہ وہ مدلول مدعا ہو کہ جس پر دلیل دی جاتی ہے، کہ دلیل کا مدعا تو وہ موجود ہوتا ہے، پایا تو جاتا ہے وہ، اب وہ الگ بات ہے کہ کہیں پر دلیل ہو اور وہ مدعا اور اس کا مدلول نہ پایا جائے، اور غیر ہو یا مدعا کا غیر ہو کہ اس کا وجود ہی نہ ہوتا ہو، فیکون المعنی، تو جب حکم سے مراد مدلول ہو گیا تو اب معنی ہوگا انتفاع المدلول مع وجود دلیل، مدلول کا منتفی ہونا نہ ہونا وجود کے پائے جانے کے ساتھ، وذالک، اور انتفاع المدلول مع وجود دلیل ذالک یکون بوجہین، یہ دو طرح سے ہوگا، احدہما، ایک یہ کہ ان یوجد دلیل فی صورت، کہ کسی صورت میں دلیل تو پائی جائے، ولم یوجد المدلول فیہا، اور اس صورت میں مدلول نہ پایا جائے، یعنی دلیل کا مدلول ہو، یعنی جو دعویٰ کیا ہے وہ مدلول وہ دعویٰ نہیں پایا جائے اور دلیل پائی جائے، جیسے کہ تخلف جو کہ مشہور ہے اہل مناظرہ کے درمیان۔ وثانی، اور دوسری صورت اس کی یہ ہوگی ان یوجدہ، کہ دلیل پائی جائے، ولا یوجد مدلولہ اصلا، اور اس کا مدلول بالکل بھی نہ پایا جائے، یعنی اس کا وجود ہی نہ ہوتا ہو، اور جب جس کا وجود ہی نہیں ہوتا ہوگا وہی تو محال ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلیل محال کو مستلزم ہو جائے گی، کما جیسے کہ اس صورت میں اذا استلزم المحال، جبکہ محال لازم آتا ہو۔ غایتہ انہ لیس بظاہر ملائم الارادۃ فی التعریف، یہاں سے صاحب شرح اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب تعریف مشہور پر وارد ہونے والے اس اعتراض کا جواب ممکن تھا تب تو مصنف کو وہی تعریف ذکر کر دینا چاہیے تھی، پھر اسے عدول نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب صاحب شرح دیتے ہیں کہ دیکھیے، اگرچہ جواب ممکن ہے لیکن چونکہ یہ تعریف ہے اور تعریف میں ایسے الفاظ کا استعمال کہ جو کہ مناسب نہ ہو، متبادر الی الفہم نہ ہو، ایسے الفاظ کا استعمال کرنا اور ایسے لفظ کا استعمال کرنا کہ جس سے ایسا معنی مراد لیا جائے جو متبادر الی الفہم نہ ہو یا جس کی طرف ذہن سبقت نہ کرتا ہو، ایسے الفاظ کا استعمال تعریف میں مناسب نہیں ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے اس تعریف سے عدول کر لیا، اگرچہ جواب ممکن ہے لیکن حکم بول کر مدلول مراد لیا جا رہا ہے جو کہ تعریف میں مراد لینا مناسب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں غایتہ، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا انہ لیس بظاہر ملائم الارادۃ فی التعریف، کہ حکم بول کر مدلول مراد لینا یہ ظاہر نہیں ہے جو کہ تعریف میں
مراد لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ وعن الثانی، اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے، دوسرا اعتراض کیا تھا بچوں، کہ نقض جو صفت ہے وہ ناقص کی ہوتی ہے، جبکہ تعریف مشہور میں تخلف الحکم میں تخلف جو کہ نقص کی تفسیر ہے وہ صفت بنا دی گئی ہے حکم کی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، نقض جو ناقص کی صفت ہے وہ بے معنی لغوی ہے، نقض ناقص کی صفت بے معنی لغوی ہے، اور یہاں پر جس نقض کی تعریف کی گئی ہے وہ نقض لغوی نہیں بلکہ نقض اصطلاحی ہے، اور ممکن ہے کہ نقض اصطلاحی میں نقض حکم کی بھی صفت ہوتا ہو۔ ایک جواب، اور دوسرا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ نقض جس کی تعریف کی گئی ہے وہ نقض مصدر ہی تو ہے، لغت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھ لیا جائے تو وہ مصدر بھی تو ہے، اور مصدر کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے تو کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے، یعنی کبھی ناقص کے معنی میں ہوگا مصدر اور کبھی منقوص کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو مبنی للفاعل ہو تب تو وہ ناقص کی صفت ہے، اور کبھی وہ مبنی للمفعول ہو تو منقوص کے معنی میں ہوگا، اور جب منقوص کے معنی میں ہوگا تو وہ حکم کی صفت بنے گا، لہٰذا نقض یہ حکم کی صفت بن سکتا ہے بے معنی منقوص ہو کر۔ فرماتے ہیں وعنی ثانی، دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بأن المعرف هو النقض الاصطلاحی، کہ معرف یعنی جس نقض کی تعریف کی گئی ہے وہ نقض لغوی نہیں ہے، وہ نقض اصطلاحی ہے، وہ نقض اصطلاحی ہے دون اللغوی، وہ نقض لغوی نہیں ہے، الذی هو صفت الناقص، جو کہ ناقص کی صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقض اصطلاحی حکم کی بھی صفت ہو سکتا ہے۔ مع سے یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں، مع انہ یجوز، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جائز ہے ان یکون مصدرا مبنیا للمفعول، جس نقض کی تعریف کی گئی ہے وہ نقض مصدر ہے اور وہ مصدر مبنی للمفعول ہو، اور مبنی للمفعول ہوگا تو منقوص کے معنی میں ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ حکم کی صفت بن جائے گا، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال صاحب کتاب نے اپنی ایک الگ نقض کی تعریف کی اور ایک تعریف مشہور تھی تخلف الحکم عن الدلیل، مصنف نے اس سے عدول کر لیا۔ عدول کیوں کیا؟ کیونکہ اعتراض وارد ہو رہے تھے، جواب دینے کی ضرورت تو پیش آ رہی تھی، تو تعریف مشہور میں چونکہ تکلف تھا اس لیے مصنف نے عدول کر لیا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ فرماتے ہیں وَيَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفَيْنِ أَنَّ النَّقْضَ بِحَسْبِ الْاصْطِلَاحِ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ آخَرَيْنِ، یہاں پر صاحب شرح ایک اور اعتراض پیش کر رہے ہیں، جو اعتراض تعریف مشہور پر بھی ہوتا ہے اور مصنف کی بیان کردہ نقض کی تعریف پر بھی ہوتا ہے، دونوں پر اعتراض ہوتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہ ہے کہ نقض جو تعریف مشہور کی گئی ہے وہ ہے تخلف الحکم عن الدلیل، تو تخلف الحکم عن الدلیل، حکم کا متخلف ہونا دلیل سے، تو دلیل سے حکم متخلف ہو، یہ تعریف کی گئی، اور مصنف نے جو تعریف کی ابطال الدلیل کے ذریعے سے تعریف کی، دلیل کو باطل کرنا۔ آپ جانتے ہیں بچوں دونوں میں دلیل مذکور ہے، تعریف مشہور میں بھی اور تعریف مصنف میں بھی، اور دلیل یاد رہے وہ تصدیقات کی قبیل سے ہوتی ہے۔ کس کی قبیل سے ہے؟ تصدیقات کی قبیل سے، جبکہ نقض کبھی تصورات پر بھی وارد ہوتا ہے، جیسے کہ تعریفات پر جو نقض ہوتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی یہ تعریف درست نہیں ہے، جامع معنی نہیں ہے، تو تعریفات پر جو جامع معنی ہونے کے اعتبار سے، طرد و عکس کے اعتبار سے جو اعتراض وارد ہوتا ہے، جو سوال وارد ہوتا ہے، اس کو بھی نقض کہتے ہیں، تو وہ تو تصورات پر نقض وارد ہوتا ہے، اور تعریف مشہور میں تخلف الحکم عن الدلیل کہا گیا ہے، اور مصنف نے جو تعریف کی ہے وہ ابطال الدلیل کے ذریعے سے کی ہے، یعنی دونوں میں دلیل مذکور ہے، یا تخلف الحکم میں حکم مذکور ہے جو کہ تصورات کو شامل نہیں ہے، لہذا وہ نقض جو کہ تعریفات پر وارد ہوتا ہے طرد و عکس اور جامع معنی ہونے کے اعتبار سے، اس نقض کو دونوں تعریفیں شامل نہیں ہو رہی ہیں۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا ہوگا بچوں۔ فرماتے ہیں وَيَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفَيْنِ، دونوں تعریفوں پر، مصنف کی تعریف پر بھی اور تعریف مشہور پر بھی، دونوں تعریفوں پر ایک یہ اعتراض وارد ہوتا ہے ان نقض بحسب الاصطلاح، نقض بحسب الاصطلاح قد یطلق علی معنیین آخرین، دوسرے دو معنی پر بھی نقض کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی دوسرے دو معنوں پر بھی نقض کا اطلاق ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ احدہما، ایک معنی تو یہ نقض المعرفات طرد و عکسا،
तर्दन और अक्सन, के मुअर्रिफात पर नक्स वारिद होता है, एतराज़ वारिद होता है तर्द अक्स के एतबार से, यानी तारीफ़ात जो कि जिन पर एतराज़ वारिद होता है जामे माने होने के एतबार से कहा जाता है कि आपकी तारीफ़ जामे माने नहीं है, इस एतराज़ को भी नक्स कहा जाता है। तो नक्स बिहस्बिल इस्तिलाह इस पर भी बोला जाता है, इस एतराज़ पर भी। हालांकि ये इस एतराज़ पर जो नक्स बोला जाता है, ये इस नक्स को ना ही तारीफ़ मुसन्निफ़ शामिल ना ही तारीफ़ मशहूर शामिल। वसानी और नक्स, और दूसरा नक्स जिस पर इतलाक़ होता है वो ये है कि वसानी अल मुनाक़ज़ा, मुनाक़ज़ा पर भी नक्स वारिद होता है, नक्स का इतलाक़ होता है बिहस्बिल इस्तिलाह। मुनाक़ज़ा पर अल्लती सबक़ा ज़िक्रुहा, मुनाक़ज़ा जिसका जिक्र माक़बल में गुजर चुका, जिसको नक्ज़े तफसीली कहा जाता है, जिसको मन भी कहा जाता है। बिहस्बिल इस्तिलाह इस मुनाक़ज़ा और मन पर भी नक्स का इतलाक़ होता है, लेकिन मुसन्निफ़ की तारीफ़ भी उससे नक्स को शामिल नहीं है। क्यों? मुसन्निफ़ ने तारीफ़ की है इब्तालुद दलील के ज़रिए से, जबकि वो नक्स जो कि जिसको मुनाक़ज़ा कहा जाता है, वो यानी मुनाक़ज़ा पर भी नक्स का इतलाक़ होता है, उस नक्स में इब्ताल दलील नहीं किया जाता है बल्कि मुतालबे दलील होता है। ऐसी तारीफ़ मशहूर भी उसको शामिल नहीं है, क्योंकि तारीफ़ मशहूर में तखल्लुफ़ुल हुक्म अनिद दलील कहा गया है, और तखल्लुफ़ुल हुक्म अनिद दलील का मतलब सीधा सीधा है ये है कि दलील के फ़साद को बताया जाता है, चाहे ये दिखाकर कि दलील आपकी पाई जा रही है और हुक्म नहीं पाया जा रहा है, या ये दिखा कर कि आपकी दलील जो है वो फासिद है, इस माना कर कि वो मुस्तलज़िम मुहाल है। जबकि मन या मुनाक़ज़ा जिस पर नक्स का इतलाक़ होता है बिहस्बिल इस्तिलाह, उसमें ना ही तखल्लुफ़ दिखाया जाता है और ना ही इस्तिल्ज़ाम मुहाल दिखाया जाता है। इस लिहाज से मुसन्निफ़ की भी तारीफ़ शामिल नहीं है उस नक्स को जो कि जिस नक्स जो बिहस्बिल इस्तिलाह नक्स बोला जाता है मन और मुनाक़ज़ा पर, और ना ही तारीफ़ मशहूर से शामिल है। ये दोनों एतराज़ हैं कि ना ही तारीफ़ मशहूर और ना ही मुसन्निफ़ की तारीफ़, दोनों पर ये एतराज़ वारिद होता है कि तारीफ़ात जो कि जामे माने होने के एतबार से तारीफ़ात पर जो नक्स होता है उस नक्स को भी शामिल नहीं है। ऐसी मुनाक़ज़ा या मन पर भी बिहस्बिल इस्तिलाह नक्स का इतलाक़ हो जाता है, उसको भी शामिल नहीं है। ये एतराज़ हो सकता है, होता है, तो साहिब शरह उसका जवाब देते हैं वला यख़फ़ा अलैक से। दूसरे वाला एतराज़ जो था कि मुनाक़ज़ा पर भी बिहस्बिल इस्तिलाह नक्स का इतलाक़ होता है और मुसन्निफ़ की और तारीफ़ मशहूर उस नक्स को शामिल नहीं है। उसका जवाब बच्चों आप आसानी से दे सकते हैं। क्या इससे पहले भी आपने पढ़ा है कि मन को जो नक्स कहा जाता है वो मुतलक़ नक्स नहीं कहा जाता, उस पर जब भी नक्स का इतलाक़ होता है तो तफसीली की क़ैद से मुक़य्यद करके, यानी उसको नक्स तफसीली ही कहा जाता है, मुतलक़न नक्स उसे नहीं कहा जाता। तो जवाब ये हो गया। लिहाजा अब अगर उससे वो नक्स अगर खारिज भी हो रहा है तो क्या हर्ज है? क्यों? इसलिए कि वो नक्स तफसीली है, और यहाँ पर जिस नक्स की तारीफ़ की गई है वो नक्स इजमाली है जो कि मन और मुनाक़ज़ा का मुकाबिल है। जवाब हो गया ना बच्चों। और पहले वाले एतराज़ का जवाब ये हो जाएगा कि जो नक्स तर्द व अक्स के एतबार से तारीफ़ात पर होता है, उस पर अगर ये तारीफ़ मशहूर या मुसन्निफ़ की तारीफ़ सादिक़ नहीं आ रही है तो कोई हरज नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुसन्निफ़ ने या तारीफ़ मशहूर में जिस नक्स की तारीफ़ की गई है वो नक्ज़ इस्तिलाही है। क्या है वो? नक्ज़ इस्तिलाही है, जो नक्ज़ जो बेमाना इब्ताल दलील होता है या तकल्लुफ़ुल हुक्म अनिद दलील होता है, जबकि तारीफ़ात में वो तर्द व अक्स के एतबार से जो एतराज़ होता है उसको भी नक्स का इतलाक़ उस पर हो जाता है। तो वो ये मुसन्निफ़ की तारीफ़ और तारीफ़ मशहूर में अगर दाखिल नहीं है तो कोई हरज की बात थोड़ी है। मुतलक़ नक्स की तारीफ़ नहीं की है मुसन्निफ़ ने, और ना ही तारीफ़ मशहूर में भी मुतलक़ नक्स की तारीफ़ नहीं की गई है, बल्कि उस नक्स की तारीफ़ की गई है जो कि नक्स इस्तिलाही है। बात समझ में आई? जो कि मुअल्लिल की दलील पर वारिद होता है। किसके पर वारिद होता है? मुअल्लिल की दलील पर वारिद होता है। जब मुअल्लिल की दलील पर वारिद होने वाले नक्स की तारीफ़ की है और
تعریفات پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ دلیل معلل پر وارد ہوتی نہیں ہے، بلکہ وہ سوال کس پر ہوتا ہے، اعتراض کس پر ہوتا ہے، وہ تعریفات پر جامع معنی ہونے کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ معلل کی دلیل پر۔ تو اور یہاں پر نقض جس کی تعریف کی گئی ہے وہ نقض ہے جو کہ وارد ہوتا ہے معلل کی دلیل پر۔ تو اگر تعریفات پر وارد ہونے والا جو اعتراض ہے وہ اعتراض اور وہ نقض اگر خارج بھی ہو گیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ نقض مطلق کی تعریف نہیں کی گئی ہے، اس نقض کی تعریف کی گئی ہے جو معلل کے دلیل پر وارد ہوتا ہے، اور تعریف پر ہونے والا اعتراض معلل کی دلیل پر نہیں ہوتا ہے۔ جواب دونوں اعتراضوں کے ہو گئے بچوں۔ تو صاحب شرح دونوں اعتراضوں کے جواب دے رہے ہیں بڑے مختصر سے لفظوں میں، جن لفظوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں صاحب شرح ولا یخفی علیک، آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے، ان المعرف هو النقض المقابل للمنع، کہ یہاں پر جس نقض کی تعریف کی گئی ہے تعریف مشہور میں، یا مصنف نے جس نقض کی تعریف کی ہے وہ نقض ہے جو کہ منع کا مقابل ہوتا ہے، من یعنی مناقضہ کا مقابل ہوتا ہے۔ تو مطلق نقض کی نہیں بلکہ نقض مقابل للمن کی تعریف کی گئی ہے، تو وہ تو اس کا مقابل ہے ہی، اور مقابل جب مقابل ہے تو ایسی صورت میں من پر جو من کو یا مناقضہ کو جو نقض کہا جاتا ہے تو اگر وہ داخل نہیں ہو رہا ہے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ منع یہاں پر نقض مطلق کی تعریف نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس نقض کی تعریف ہو رہی ہے جو کہ من کا مقابل ہے۔ السابق ذکرہ، جس من کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اور پہلے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، معرفات پر جو نقص وارد ہوتا ہے اس کا جواب دینا ہے اپنی اس لفظ سے، الوارد علی دلیل المعلل۔ الوارد یہ ضمے کے ساتھ ہے اور رفع کے ساتھ ہے، یہ صفت ہے النقض کی، یعنی ان المعرف هو النقض المقابل للمنع الوارد علی دلیل المعلل، یعنی جس نقض کی تعریف کی گئی ہے یہ وہ نقض ہے جو کہ من کا مقابل ہے، تو منع کا مقابل کہہ کر کے اس نقض کا جواب دے دیا جو کہ جامع معنی ہونے کے اعتبار سے جو کہ مناقضہ یا من کو جو نقض کہا جاتا ہے اس نقض کا جواب دے دیا کہ وہ نقض اس میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اس کے مقابل جو نقض ہے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اور الوارد علی دلیل معلل سے اس اعتراض اس کا جواب دے دیا کہ معرفات پر تعریفات پر جو جامع اور معنی ہونے کے اعتبار سے اعتراض ہوتا ہے اس اعتراض کو بھی نقض کہہ دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ دلیل معلل پر وارد نہیں ہوتا ہے اعتراض، اور یہاں پر اس نقض کی تعریف ہے جو نقض معلل کی دلیل پر وارد ہوتا ہے، تو اس کا بھی جواب اس سے دے دیا۔ اس لیے صاحب شرح آگے فرماتے ہیں تو یہاں پر لف و نشر غیر مرتب کے طریقے پر جواب ہوا کہ پہلے اعتراض نقض معرفات کے ذریعے سے کیا گیا تھا اور دوسرا اعتراض المناقضہ التی سبق ذکرها سے کیا گیا تھا، لیکن جواب مصنف نے دوسرے کا پہلے دے دیا ہے اور پہلے اعتراض کا جواب الوارد علی دلیل المعلل سے بعد میں دیا ہے، تو لف و نشر غیر مرتب کے طریقے پر یہ جواب ہے۔ فلا ضیر فی خروج النقوض الباردہ علی التعریفات من التعریف، لہذا وہ نقوض جو کہ تعریفات پر جامع معنی ہونے کے اعتبار سے وارد ہوتے ہیں ان نقوض کے نکل جانے میں نقض کی تعریف سے، من التعریف یعنی نقض کی تعریف سے ان کے نکل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لہذا ان کے ذریعے سے اعتراض بھی وارد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔